बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हुआ हो। एक दो नहीं, पूरी 5 अहम तरीन खबरें पता नहीं है इस बार फिर किसी छोटे अफसर को बली का बकरा बनाया गया सुप्रीम कोर्ट। हालांकि शो कॉज चीफ जस्टिस के लिए था, शो कॉज जस्टिस अमीनुद्दीन साहब के लिए था, लेकिन हाँ, परेशानी हो गई है। और ये परेशानी अच्छी खासी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने डाली और इसकी हरारत जो है ये अडयाला जेल तक पहुंची। इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट पर रिस्पॉन्ड किया है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की बात को 100%, जस्टिस अकील मलिक की बात को 100% दुरुस्त करार दिया। लेकिन अदलिया और मीडिया, जिसके ऊपर आज पीका की भी कदगन लग गई है जी, उससे मुतलिक इमरान खान साहब का क्या कहना था, उसकी कुछ तफसील है, उससे मुतलिक मैंने आपको आगाह करना है। आज एक ही शख्स एक वक्त में एक ही जगह पर एक ही किस्म के लोगों के दरमियान शेर भी था और चोर भी था। और हालांकि ये काफ़ी मुश्किल होता, लेकिन मगर ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में ये हो सकता है। एक अरसे बाद, मैं शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ, एक अरसे बाद पीपल्स पार्टी के ना भरपूर इसरार था और उनका एहतजाज था कि भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने असम्बली के फ्लोर पर नहीं आते, वो नहीं पहुंचते, क्योंकि उन्हें पानी के मुतालिक, नहरों के मुतालिक सिंध में उसके गिले शिकवे करने थे। शिकायत पीपल्स पार्टी ने तो थी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कि हुकूमती अरकान नहीं पहुँचते, वज़रा नहीं पहुँचते, यहाँ तक कि असम्बली के इजलास में इनको किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है इस हुकूमत को। तरीबा हुकूमत ये चला रहे होंगे तो दिलचस्पी होगी ना। उन्होंने कहा बस दरअसल फ्लोर के कोरम पूरा होने तक का भी इंतज़ार नहीं किया जाता और असम्बली का इजलास ताकि चलाया जा सके। तो बहरहाल शहबाज शरीफ साहब अवॉइड कर रहे थे असम्बली के फ्लोर को। वो अवॉइड इसलिए कर रहे थे कि भाई कोई सवाल ही ना कर जाए कि हुकूमती मुज़ाकराती टीम इतनी बेबस क्यों है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम के आगे। वो मुलाकात क्यों नहीं करवा सकती इमरान खान साहब की, मुज़ाकराती टीम की इमरान खान साहब से। क्या ऐसी बेबसी कि मुकम्मल तौर पर 10-10, 12-12 दिन तक इंतजार किया जाता रहा, सुबह शाम, क्या 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 शायद कोई सवाल का जवाब देना पड़ जाए। इमरान खान साहब से गैर इंटरप्ट मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा सकी, क्या है, शायद वो उनको इस तरह के सवाल, उनका डर हो कि मुझसे इस तरह के सवाल कर लिए जाएंगे या अपोजिशन उस वक्त कर ले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम के आगे हुकूमत इतना क्यों ज़्यादा बेबसी का इजहार कर रही है कि भाई हुकूमती मुज़ाकराती टीम के राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं मेरे ख्याल में तो मुलाकात हो जानी चाहिए थी। इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं मुझे तो उम्मीद है कि ये हो जाएगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। जिस पे राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं हमसे वो मांगे जो हमारे इख्तियारात, हमारी ताकत और हमारी औकात के मुताबिक हो। तो शायद ये तमाम चीज़ें थी। वो बैकडोर राब्तों से भी मुतलिक बात हो सकती थी कि बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। वो भी सवाल हो सकता था शहबाज शरीफ साहब से, शायद इस वजह से नहीं आ रहे थे कि भाई आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है पाकिस्तान तहरीक साहब के चेयरमैन से, तो मुलाकात क्यों हुई है, क्योंकि अब तरदीदें तो आ रही हैं। कल एक फंक्शन में DGI SPR भी कह चुके हैं कि नहीं नहीं वो तो सियासी गुफ्तगू नहीं थी, वो अमन अमान के हवाले से थी, सिक्योरिटी के हवाले से थी। सुबह अंसार अब्बासी साहब ने भी इस तरह की खबर लगा दी कि नहीं नहीं प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ कर दिया गया है। अब जाके ये मुझे और आपको बड़े अच्छे से अंदाजा है कि प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ कर दिया गया होगा आर्मी चीफ की मुलाकात के हवाले से, लेकिन शायद हो भी जाता हो। तो बहरहाल इन तमाम चीज़ों के मुताबिक ना, हाँ, अलकादिर का फैसला बार बार एक ही जज महफूज क्यों करता है, शायद ये वाला भी कोई सवाल किया जा सकता था कि वक्त का वजीर आजम है ना सर, तो उनसे बात की जा सकती थी। तो बहरहाल आज फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ना पहुंचे, तो फिर जो अपोजिशन बेंचेस से नारे शुरू हुए, अर्दली अर्दली के, ऊ ऊ के एहतजाज शुरू हुए, वो बड़े ज़बरदस्त थे और नारे बहुत ही ज़्यादा शदीद थे। देखो देखो कौन आया, चोर आया, चोर आया के नारे। कैमरा नहीं था उधर, PTV कैसे कैमरा लगाएगा उधर, मगर फिर भी कोई मोबाइल शोबाइल की फुटेज बन रही थी। फिर हुकूमती अरकान ने ना क्या किया, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के ना जो सीट है ना उसको घेर लिया, उसको हिफाजती हिसार के अंदर ले लिया जी। और फिर वहां से नारे शुरू हुए, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। मगर किसी ने ये नहीं पूछा ये शेर इतने दिनों से किधर था, ये शेर क्या कर रहा था, और ये शेर असम्बली के फ्लोर से खिताब क्यों नहीं कर रहा था, ये शेर मुज़ाकराती टीम को की ख्वाहिशों को क्यों नहीं पूरा कर रहा था, ये शेर क्या था। बहरहाल आज असम्बली के फ्लोर में इमरान खान साहब की तस्वीरें भरपूर नज़र आ रही थी, तो एक एक चैनल उसको दिखा रहा था, ये सब तो चीज़ें उधर चल रही थी। ये तो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान इधर एक वक्त में शेर और चोर एक ही बंदा एक ही जगह पर हो सकता है। उधर जुडिशल ऑर्डर, उसके बावजूद आपको पता है कि केस मुकर्रर नहीं किया ना, जिस पे तौहीन अदालत का 3 रुकनी बेंच ने नोटिस जारी किया था एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को। जी हाँ,
تو ان کو توہین عدالت کی کارروائی کا سامنا تھا. صبح آئے تھے وہ سپریم کورٹ میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس عقیل ملک کے سامنے، لیکن اس سے پہلے رجسٹرار سپریم کورٹ پہنچ گئے. انہوں نے بھی آئیں بائیں شائیں کی، لیکن جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا سر آپ بیوروکریٹ ہیں، ہم سے ایسے باتیں نہ کریں جیسے آپ بھی وکیل ہیں، تو پلیز ایسا نہ کریں. پھر ایک پورا ایک جسٹیفیکیشن تھی، میں دوپہر والے بھی لوگ کے اندر بتا چکا ہوں. اب خبر یہ ہے کہ اس شو کاز نوٹس کے اوپر نا ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نظر عباس صاحب کو عہدے سے ہٹا کر او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے. میں اس شخص کو بیچارہ کہوں گا، ادھر ان کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے. حالانکہ رجسٹرار سپریم کورٹ کو او ایس ڈی بنایا جانا چاہیے تھا، لیکن وہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے منظور نظر تھے، وہی ان کو لے کے آئے ہیں. 3 رکنی بینچ کا جو ٹیکنیکلی شو کاز تھا نا، وہ تو بیسکلی چیف جسٹس جسٹس یحییٰ آفریدی کے خلاف تھا نا. پریکٹس اینڈ پروسیجرل کمیٹی کا اجلاس ان کو بتائے بغیر، یا ان کو بلایا تو تھا، انہوں نے ایک چلتا ہوا کیس جس کی بے حد سماعتیں ہو چکی، اس کے بعد اس کو آئینی بینچ کے حوالے کیا اور پھر کنسنسس لیا جسٹس امین الدین صاحب کے ساتھ. تو یہ تو شو کاز بیسکلی چیف جسٹس جسٹس یحییٰ آفریدی جو چھٹی پہ چلے گئے اچانک، ان کے اوپر تھا، یا جسٹس امین الدین کے خلاف تھا. مگر پھر وہی چھوٹا افسر ہے، وہ پھنس گیا ہے بیچارہ. تو ان کی غلطی جو بتائی گئی ہے ذرا سن لیں جی. وہ لیٹر میں جس پہ ان کو او ایس ڈی بنایا گیا ہے، نوکری سے معطل کیا گیا ہے، جو کچھ بھی کہہ لیں، او ایس ڈی بنایا گیا ہے، ان کی غلطی کی وجہ بتائی گئی کہ ایڈیشنل رجسٹرار کی غلطی کی وجہ یہ ہے کہ آئینی بینچ کی بجائے یہ جو کیس جیسے منصور علی شاہ سن رہے تھے، انہوں نے ریگولر بینچ کے سامنے کیوں لگایا؟ اور بھائی یہ بہت کا لگا ہوا ہے، اس کی کئی سماعتیں ہو چکی ہیں. آج منصور علی شاہ صاحب نے کہا نا، ہاں جب ہم نے پوچھ لیا آپ سے 26ویں آئینی ترمیم کے 191 اے سے متعلق کہ ریگولر بینچز کا دائرہ کار کیا ہے، تو پھر آپ کو یاد آئے کہ یہ آئینی بینچ پہ لگنا چاہیے. جی ہاں، تو گیم جتنی بھی سپریم کورٹ کی اسٹیبلشمنٹ ہے نا، اس کے گلے پڑ گئی. تو انہوں نے کہا جی بھائی اس بندے نے نا آئینی بینچ کی بجائے ریگولر بینچ کے سامنے کیس لگایا، جس سے فریقین کے وسائل اور عدالتی وقت کا ضیاع ہوا ہے. مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ اختیارات کی جنگ میں نا سر ایڈیشنل رجسٹرار صاحب کو نا بلی کا بکرا بنایا گیا ہے. تو یہاں تو یہ ہوا، یعنی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے کھڑاک جو ہے نا وہ شروع ہو چکے. ابھی دیکھے تو صحیح جسٹس منصور علی شاہ صاحب یہ کیس لے کے کون جا سکتا ہے. انہوں نے تشریح اسی 3 رکنی بینچ کے سامنے ہی لینی ہے. اوپر آج کی سپریم کورٹ کی کارروائی نا پہنچی آج اڈیالہ میں بھی. منگل کا دن تھا، فیملی سے ملاقات، وکلا سے ملاقات، بہنوں سے ملاقات تھی، اور آج کانفرنس روم میں عمران خان صاحب کی ملاقات تھی. تو فیصل چودھری صاحب کی ملاقات ہوئی. باقی جو بہنوں سے تو ابھی رپورٹ نہیں ہو، ابھی تھوڑے دیر میں رپورٹ آ جائے گا تو ہم اس پہ بھی بات آپ سے کر لیں گے. تو فیصل چودھری صاحب بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ کے واقعات پر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کا حلیہ بگاڑ دیا گیا ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کا حلیہ بگاڑ دیا گیا ہے. وہ ججز کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں، جیسے منصور علی شاہ، جسٹس عقیل ملک، جسٹس عقیل عباسی، جسٹس عائشہ ملک، وہ ججز کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو چیز حکومت کے خلاف جائے گی وہ کیس کسی اور کو ٹرانسفر ہو جائے گا. یعنی اس حد تک عدلیہ جو ہے نا وہ آؤٹ سورس ہو چکی ہوئی ہے. اگر ملک میں عدالتیں آزاد ہوں تو پھر آپ کو ملک میں 9 مئی اور 26 نومبر کے حادثات نہیں دیکھنے پڑتے اگر عدالتیں آزاد ہوتی. انہوں نے کہا عمران خان صاحب نہ امریکہ نہ کسی اور ملک سے مدد کے طلبگار ہیں. عمران خان صاحب نے کہا میں عدلیہ اور آزاد میڈیا کے لیے مزید جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہوں. تو خان صاحب نے تو بنا لیا کہ میں نے ایک میڈیا آزاد کرنا ہے، چنگل سے نکالنا ہے، اور دوسرا عدلیہ کو میں نے انڈیپینڈنٹ کرنا ہے. خان صاحب نے بتا بھی دیا کہ باہر آتے میں نے کون کون سے کام کرنے ہیں اگر میں اقتدار میں آیا، جو کہ ایک بار حکومت عمران خان صاحب کو دینی پڑنی ہے، ادروائز نو وے آؤٹ. جی ہاں، یہی یہ چیز ہے. ادھر جی حکومتی جو وزراء ہیں، حکومتی اور جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے جتنے بھی اتحادیوں کے ساتھ تھے نا، آج اسپیکر چیمبر میں نا ان کی ملاقات ہوئی ہے جی. بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے. عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ حکومتی اور اتحادی مذاکراتی کمیٹی کی ہم پابند ہیں کہ 7 ورکنگ ڈیز کے اندر اندر جواب دیں گے. یعنی 2 دن اور رہ گئے، 7 ورکنگ ڈیز کے اندر اندر ہم لوگ جواب دیں گے. اور اسپیکر آفس میں ملاقات ہوئی ہے، اور جوڈیشل کمیشن سے متعلق کہ نہیں بنانا یا بنانا ابھی تک ہم نے کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. اور آج کی میٹنگ بہت اچھی رہی. کل بھی میٹنگ ہوگی. 7 کے 7 اتحادی جماعتوں کے نمائندے اس کے اندر موجود تھے. ادھر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر اور عمر ایوب صاحب آج مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے پاس گئے، تو وہاں اتفاق ہوا ہے کہ مل کے چلنے پر اتفاق ہو گیا ہے.
تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم وہی مہینے 1.5 مہینے کے اندر اندر ایک بھرپور اپوزیشن بنائیں گے. اسد کیسے تو مصطفیٰ نواز کو کیسا بہت تگڑی آواز ہے, میڈیا کی تو کم از کم بہت تگڑی آواز ہے, تو مل کے چلنے پہ اتفاق ہوا ہے. لیکن یہ انسٹالڈ گورنمنٹ ہے, اس کو ہم نہیں مانتے. ان جملوں کے ساتھ یہ ہوا ہے. دوسری طرف رینڈم کچھ اور 2-3 خبریں اگر ہم نے نہیں کی تو یہ زیادتی ہوگی. عامر مغل صاحب ہیں, اسلام آباد کے صدر ہیں نا جی, پاکستان تحریک انصاف کے. انہوں نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں جو پی ٹی اے کے کارکنان ہیں نا, ان کو سی آئی اے اسلام آباد سے کال کر کے ان کے دفتر واقعہ I-9 میں بلایا جاتا ہے, اور وہاں بلا کر 2 آپشن دیے جاتے ہیں کہ یا تو رشوت دیں یا پھر کسی ایف آئی آر میں آپ کو نامعلوم میں نامزد کیا جائے گا. تو میں مذاکراتی ٹیم سے اپنے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس معاملے کو بھی اپنے ایجنڈے میں شامل کریں. اسلام آباد قتل عام کے باوجود ابھی تک کا ظلم و ستم ختم نہیں ہو رہا اسلام آباد پولیس کا. یہ چیز تھی. دوسرا وہ جو 2 خواتین تھی سوشل میڈیا کی, صدف جبین اور روبا حیدر, ان سے متعلق پی ٹی آئی کہتی کہ دونوں یہ گھریلو خواتین تھیں. ان کے رات کے پچھلے پہر پولیس نے ان کو گرفتار کیا ہے, 5 گھنٹے نواب ٹاؤن تھانے میں رکھا ہے, اور اب جس کے بعد ایف آئی اے نے صدف پر 26 نومبر کو ڈی چوک میں ہونے والے سانے پر اوورسیز کے جذبات کو بھڑکانے کا الزام لگایا جی, ان کو ایف آئی آر میں اندر دے دیا گیا ہے. اور دوسری جو خاتون ہے روبا, ان پہ مریم نواز کے خلاف کمپین چلانے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. تو جسمانی نباڑ پر کولڈ ڈک پر جیل ان کو بھیج دیا گیا ہے, اور یہ کہہ رہی ہے پی ٹی آئی کہ پچھلے 2 سال سے خواتین کے ساتھ ناروا سلوک جاری ہے. یہ چیز تھی. باقی رہی علی امین گنڈا پور صاحب کی بات, تو علی امین گنڈا پور صاحب آج خطاب کر رہے تھے پولیس کی ایک گیٹ ٹوگیدر سے, تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا مقابلہ ان لوگوں سے ہے جو سپر پاور کو شکست دے چکے ہیں. کچے کے ڈاکو اور جن سے ہمارا مقابلہ ہے بہت زیادہ فرق ہے. انہوں نے کہا رہی بات اس کی, تو ہمیں فخر ہے کہ ہم جن سے مقابلہ کر رہے ہیں انہوں نے سپر پاور کو شکست دی, ہم ان سے مقابلہ کر رہے ہیں, لیکن آج تک ہماری فورسز کو شکست نہیں دے سکے. وہ جو بتاتے ہیں نا جی اپنے صوبے میں دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ذرا اپنا بھی کچے کے ڈاکو دیکھ لو, تم سے وہ نہیں سمجھ رہے, تم ہم سے بتا رہے ہو افغان, طالبان, خوارج, ان سے ہماری پولیس نے نپٹنا. انہوں نے کہا پولیس کو ہم سکلڈ کریں گے, ٹریننگ کریں گے. انہوں نے کہا میرا بھی نشانہ نشونہ بہت پکا ہے, اگلی باری آئیں گے تو وہ جو نشانہ بازی اس کا مقابلہ کریں گے, اور بندہ 1 to 5 بھی ساتھ لے کے جائے گا. تو یہ چل رہا ہے سر. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں, اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.